when we were talking about the criteria of writing, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ cohesion and coherence بہت important ہیں اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات ہوگی. So I'm going to talk about cohesion and coherence. These are two terms particularly related to writing. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا اور اس سے پھر ان کی رائٹنگ میں فرق پڑتا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ سینئر کلاسز تک بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر ان کو پریکٹس آپ کرائیں. یور اسٹوڈنٹس شوڈ بی ایبل ٹو define, should be able to use, should be able to practice these two meaning ideas کہہ لیں ان کو, جو یہ کوالٹیز ہیں, کیریکٹرسٹکس ہیں رائٹنگ کے. Cohesion means the connection of ideas at the sentence level and coherence means the connection of ideas at the idea level. Cohesion ہوتا ہے when your sentences are connected to each other. Whatever the text is in front of you, دیکھیے whatever you are reading وہ کیا ہے, that is a text. اور whatever you are writing وہ کیا ہے, آپ ٹیکسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹیکسٹ کیا ہے, it's a combination of sentences. So your sentences should be connected with each other. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں بات مشرق کی ہوگی اور کہیں مغرب کی ہوگی, اس کو کنیکٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ cohesion ہے. Coherence means the idea, the flow of idea that should remain the same. Whatever you are writing, there is an idea behind that. If you are writing some essay, تو آپ کسی idea کے اوپر لکھ رہے ہیں نا. If you are writing some story, تو پھر بھی کسی idea کے اوپر آ رہی ہے, کسی theme کے اوپر آ رہی ہے. That should be developed and that should move on logically. There should be a logical progression of that idea. جتنی بھی باتیں آپ لاتے ہیں اس کو اس idea سے connect ہونا چاہیے. یہ coherence ہوتی ہے. اس کو اور ذرا یہ دیکھیے, cohesion کی example ہے. The castle was designed by her uncle Hernando, who was an architect in a nearby city. He was also a fine family man and was once an excellent swimmer. You see, کس طرح سے سارا کے سارا connected ہے. پہلے castle سے بات شروع ہوئی ہے جو ڈیزائنر پہ آ گئی ہے, پھر ڈیزائنر کا انٹروڈکشن ہے, اس کی فیملی کا, اس کی ڈویلنگ کا, کہاں رہ رہا ہے, اور کچھ اس کی ہابی کی بھی بات ہوئی ہے. بٹ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ اور ایک نیچرل سا آپ کو فلو لگ رہا ہے سینٹینسز میں. کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں پڑی ہے کیا ہے. سو دس از کوہیژن. یہ کوہیرنس کی ایگزامپل ہے. وہ دیکھیں مین آئیڈیا ہے پیچھے اوپر جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو دا مین آئیڈیا. سو اس مین آئیڈیا کے نیچے ایک سپورٹنگ ڈیٹیل ہے, سپورٹنگ نیکسٹ سپورٹنگ آئیڈیا ہے, نیکسٹ سپورٹنگ آئیڈیا ہے, دین دیر آر دا ڈیٹیلس آف دیز سپورٹنگ آئیڈیاز. لیکن آپ دیکھیں کہ 3 اسٹیپس میں یہ ہوا ہے نا, اوپر مین آئیڈیا, سپورٹنگ اینڈ دین ڈیٹیلس, اور یہ ساری پیچھے کنیکٹڈ ہے, ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہ پیچھے کہاں کنیکٹ ہو رہی ہیں, مین آئیڈیا کے ساتھ. یہ کنیکشن اگر پیچھے مین آئیڈیا کے ساتھ نہیں ہوتا تو آپ کا رائٹنگ کوہیرنٹ نہیں ہے. سو ان یور رائٹنگ شوڈ بی کوہیرنٹ ایز ویل ایز کوہیسو. ایک اور دیکھ لیں کوہیژن کی, اس میں a sense of flow ہے, the way sentences fit together, that is cohesion. How sentences stand by each other and how they fit together, that is a logical connection between the sentences. وہ cohesion ہے. اور coherence ہوتا ہے fitting together. کیا? The idea, a series of sentences and ideas جو کہ ایک دوسرے میں fit ہو رہے ہیں, یہ coherence ہے. اگر آپ کی writing میں these two qualities are missing in your writing اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, it is not a good writing. When you are practicing how to write nicely, how to write properly, please pay attention particularly to these 2 terms and these 2 characteristics and qualities of the writing. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں نا, یہ جو بات یہ آپ نے لکھی ہے, یہ اس میں کیا لکھی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی, اس کا یہاں کیا تعلق ہے. Tell them very clearly, make it clear to them کہ یہ انفیکٹ یہ کیا پرابلم ہوتا ہے, اس کا کیا تعلق ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ it is not cohesive.
اس میں کوہیژن نہیں بن رہی ہے. یہ چیز اپنے اسٹوڈینٹس کو بتائیں. جب تک آپ ان کو یہ نہیں نہ بتائیں گے کہ یہ جو ایشو ہے یہ کیا ایشو ہے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. سو آلویز ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ پھر یہ پرابلم ہوتا ہے. انفیکٹ ہم نے اس پرابلم کو ٹیکل کرنا ہے, اس کو کلیئر کریں. اینڈ وین ایور یو آر practicing some writing activities, you are working on some writing a task, please pay attention to these two things particularly. جیسے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اچھا ریڈر ہونے کے لیے اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ جو ہے اس کے اوپر آپ کو پریکٹسڈ ہونا چاہیے. اس پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے, اسی لیے میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی تھی. اسی طرح سے میرے خیال میں رائٹنگ جو ہے نا اس میں کوہیژن اینڈ کوہیرنس کا بہت دخل ہوتا ہے.